نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمكم لحمي ودمكم دمي، يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم، أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عداكم ومحب لمن أحبكم، إنه مني وأنا منكم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثنائے امام نقی کر رہے ہیں، ثنائے امام
نقی کر رہے ہیں، کہا جو نبی نے وہی کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں، اور نقی کی محبت کو دل میں بسا کر، نقی کی محبت کو دل میں بسا کر، ہر ایک غم سے خود کو بری کر رہے ہیں، ہر ایک غم سے خود کو بری کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں۔ سرکار شعر دیکھیے، عزا خانہ دل کے مقام میں سجا کر، عزا خانہ دل کے مقام میں سجا کر، درون بدن روشنی کر رہے ہیں، درون بدن روشنی کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں، اور سکینہ کے امو میرے گھر بھی آئیں، سکینہ کے امو میرے گھر بھی آئیں، یہی سوچ کر حاضری کر رہے ہیں، یہی سوچ کر حاضری کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں۔ سرکار شعر دیکھیے گا، زمانے کی نبضیں ہیں مٹھی میں جس کی، زمانے کی نبضیں ہیں مٹھی میں جس کی، اسی کی تو ہم نوکری کر رہے ہیں، اسی کی تو ہم نوکری کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں، ہو ہر سو جالا یہی سوچ کر ہم، ہو ہر سو جالا یہی سوچ کر ہم، سپرد قلم روشنی کر رہے ہیں، سپرد قلم روشنی کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں۔ سرکار شعر دیکھیے بطور خاص، نجف کربلا، کربلا سے نجف تک، نجف کربلا، کربلا سے نجف تک، ہے رکن عبادت صحیح کر رہے ہیں، ہے رکن عبادت صحیح کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں، اور منایا ہے غم دل سے جس نے نقی کا، منایا ہے غم دل سے جس نے نقی کا، دعا اس کے حق میں نبی کر رہے ہیں، دعا اس کے حق میں
نبی کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں۔ مقطع دیکھیے گا، کرم ارتضا ہے یہ مولا نقی کا، کرم ارتضا ہے یہ مولا نقی کا، جبھی تو یہ ہم شاعری کر رہے ہیں، جبھی تو یہ ہم شاعری کر رہے ہیں، ثنائے امام نقی کر رہے ہیں۔ برائے خوشنودی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ امام عصر علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فعقروہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجی محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ خاص مجلس ہے آج 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے دن کی مناسبت سے کوشش کریں گے کہ جو بھی گفتگو کریں وہ امام ہی کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ 2-3 مسائل، ظاہر ہے کہ سال میں ایک بار یا 2 بار یہ موقع آتا ہے کہ کسی امام کے بارے میں گفتگو کی جائے، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں تاریخ میں، ان شکوک و شبہات کو دور کر دیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسل اور موجودہ نسل کو سوالات کے جوابات دینے میں پریشانی نہ ہو۔ دیکھیے، 10ویں امام بروضہ اقدس سامرہ میں ہے، 11ویں امام کا بھی سامرہ میں ہے۔ کئی موقعوں پہ ہم نے یہ بات بیان کی، لیکن آج بالکل مناسبت سے بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا، آخر سامرہ میں کیوں؟ اور کوئی امام وہاں نہیں ہے، یا مدینے میں ہے امام؟ ظاہر ہے کہ اگر مشہد میں کوئی امام کسی کا مشہد مقدس ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے تاریخی، کاظمین میں تو اس کی وجہ ہے کہ بغداد میں رکھا گیا، ائمہ طاہرین کو، یعنی 7ویں امام کو، 9ویں امام کو بغداد میں رکھا گیا، ایک طرح سے قید میں رکھا گیا، اس کی وجہ وجوہات ہیں۔ کربلا میں کسی کا روضہ اقدس ہے تو اس کی وجہ ہے، ظاہر ہے۔ نجف میں ہے تو اس کی وجہ ہے، جنت البقیع میں ہے تو اس کی وجہ ہے۔ یہ سامرہ میں کیوں؟ جبکہ سامرہ کبھی بھی مومنین کی آبادی نہیں رہی، اور آج بھی آبادی نہیں ہے مومنین کی، یہ سامرہ میں کیوں؟ پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے، لیکن آج ذرا ہم تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بات جو ریکارڈ ہو رہی ہے محفوظ ہو جائے۔ 2-3 شبہات ہیں، ان 2-3 شبہات کو دور کرنا۔ ایک، آپ نے نام سنا ہوگا سمانہ، جگہ کا نام سنا ہوگا سمانہ، پٹیالہ میں، مشرقی پنجاب، پٹیالہ جو ریاست ہے وہاں کی۔ اب تو خیر وہ ایک شہر ہے، لیکن کسی زمانے میں ریاست ہوا کرتا تھا پٹیالہ۔ پٹیالہ میں ایک جگہ ہے سمانہ، اگرچہ کہ ہم اس کو سمانہ کہتے ہیں، لیکن وہ میم پہ تشدید ہے، سمانہ اس کا نام ہے، اور کبھی کبھی کوئی سے بھی لکھتا ہے، لکھا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ غلط العام ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو عربی میں جو اس کا حروف ہیں وہ ہے سین سے ہے، سین میم، اور دونوں کے ظاہر سے سمن کے الگ معنی ہیں، سین سے سمن کے الگ معنی۔ خیر بہرحال سمانہ نام ہے، اس جگہ کا نام ہے سمانہ، جس کو ہم سمانہ کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ وہ ہے اصل میں سمانہ، میم پہ تشدید کے ساتھ ہے، سمانہ۔ یہ کیا ہے سمانہ؟ اچھا، وہاں میرا بھی جانا ہوا اتفاق سے، اور یہ اعزاز بھی رہا مجھے کہ وہاں کی مسجد میں، زری کی بات نہیں کر رہا، روزے کی بات نہیں کر رہا، روزے میں تو پہلی مجلس پڑھنے کا جو اعزاز ہے وہ مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کو امام جمعہ جماعت لکھنؤ کو حاصل ہے، لیکن جب وہ مسجد واپس کی گئی ہے، یہ غالباً 2009 کی بات ہوگی، جب میں گیا تھا پٹیالہ کے سادات جو یہاں مقیم ہے پنجاب میں، ان کے ساتھ میں گیا تھا وہاں، جب وہ واپس کی جا رہی تھی جگہ، تو وہ مسجد جب واپس کی گئی تو اس کی تقریب میں گیا تھا، تو وہاں پہلی مجلس اس ناچیز کو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اچھا، وہاں زیارت ہے اور قدیم زیارت ہے، اچھا اتنی مشہور زیارت ہے وہ کہ اس کو بادشاہوں نے بھی تعمیر کرایا،
یعنی وہاں جو کتبے لگے ہوئے ہیں، جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے حکم بنایا تو اس کے گورنر نے ہی، لیکن کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے حکم سے بنایا گیا، دوبارہ یعنی اس روضے کو تعمیر کیا گیا۔ روضے کس کا روضہ ہے؟ امام مشہد علی۔ اب دیکھیے آپ کیسا نام ہے یہ، بھئی مشہد تو نام نہیں ہوتا، مشہد تو شہادت کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے مشہد مقدس جو ہے وہ مشہور ہو گیا شہر کا نام، لیکن وہ شہر کا نام مشہد نہیں ہے، اس کا نام تو کچھ اور تھا، توس نام ہے، اس آبادی کا نام، اس بستی کا نام، اس قریے کا نام ہے توس، اسی لیے بیرز توس زیارات میں مشہد نہیں ہوتا، زیارات میں توس کا لفظ آتا ہے، بیرز توس، تو ایھا المدفون بیرز توس، تو توس جگہ کا نام تھا، لیکن کیونکہ وہاں آپ کو شہید کیا گیا تو شہادت گاہ کو کہتے ہیں مشہد، لہٰذا اسی لیے جب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مشاہد مقدسہ کہا جاتا ہے، تمام شہادت گاہوں کو ملا کر جب کہتے ہیں کربلا، نجف، سامرا، کاظمین اور سب کو ملا کر کہا جائے گا، بقی کو تو کہا جاتا ہے مشاہد مقدسہ، یعنی ہر ایک ان میں سے مشہد ہے، کربلا بھی مشہد ہے، نجف بھی مشہد ہے، سامرا بھی مشہد ہے، مدینے میں بھی مشہد ہیں، اور یہ بھی مشہد مقدس، لیکن وہ ایک شہر کا نام خاص طور پہ مشہور ہو گیا، اور ظاہر کے غریب الغربا ہیں، پروردگار نے ان کو جو منصب دیا، کیونکہ سب سے علیحدہ خاندان سے دور، عرب کی سرزمین سے دور، عجم میں ہے، اپنے وطن سے دور ہے، لہٰذا اللہ نے مقام و منصب یہ دیا کہ آپ کی شہادت گاہ جو تھی وہ دنیا کے اس مقدس ترین شہر کے نام سے ہی مشہور ہو گئی، مشہد مقدس کہا جاتا ہے، تو یہ بتانا اس لیے ضروری تھا۔ تو اب یہ مشہد تو شہادت گاہ کو کہتے ہیں، مشہد نام تھوڑی ہوتا انسان کا، یعنی کسی کا کوئی رکھ لے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ عقیدتاً کوئی نام رکھ لے تو وہ الگ بات ہے، رکھ سکتا ہے کوئی نام، لیکن مشہد نام نہیں ہے۔ وہاں جو زیارتیں کا امام مشہد علی، بھئی امام مشہد علی کیا ہوتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ لکھا ہوا وہی نام ہے، وہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ اچھا وہاں سادات، رضوی سادات، نقوی سادات دونوں یاد رکھیے گا، اور بڑے مشہور سادات ہیں جو خلیفہ سادات کہلاتے ہیں، لاہور میں دو قسم کے ہیں، الگ ہیں، ایک اپنے مومنین ہیں، دو خلیفہ سادات، یہ جو ہیں یہ نقوی سادات ہیں، اور اسی طرح رضوی سادات پٹیالہ کے جو اوکاڑا میں، لاہور میں بھی ہیں، علی پور چٹھا میں بھی ہیں، تو بڑے مشہور نام ہے، خیر میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن نام ہے، بڑے مشہور نام ہیں، تو رضوی سادات بھی ہیں اور نقوی سادات بھی ہیں، یہ سب وہاں سامان مستند، ان کے پاس شجرے ہیں پورے، لیکن انہیں بھی نہیں معلوم کہ امام مشہد علی کا اصل نام کیا ہے، کب آئے، کہاں سے آئے، اور اس جگہ کا نام سمانہ کیسے پڑا، اس جگہ کا نام سمانہ کیوں ہوا، تو تاریخ میں سمانہ کس کا نام ہے، اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ سمانہ نام ہے امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ گرامی کا، سمانہ مغربیہ، یعنی نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام ہے سمانہ مغربیہ۔ اب یہ سمانہ مغربیہ کیا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ کا تعارف کسی وجہ سے کرا رہا ہوں، آج اسی امام کا تذکرہ ہے نا، تو اس بہانے لوگوں کو معلوم تو ہونا، سب حسب نسب معلوم ہونا چاہیے۔ سمانہ مغربیہ ہے 10ویں امام کی والدہ گرامی، اور یہ کیا ہے، کنیز، کیا ہے یہ، لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ اچھا اکثر ہمارے پڑھنے والے بھی نا احتیاط کرتے ہوئے نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے بھائی، یہ بتائیے جناب اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کس کی اولاد ہیں، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، تو جناب ہاجرہ کون ہے، کنیز ہے نا بھائی، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کنیز ہے، کس کی کنیز ہے، جناب سارہ سلام اللہ علیہ، جناب سارہ سلام اللہ مالکن ہیں، وہ کنیز ہیں، اور ان کے بیٹے جناب اسحاق ہیں، جناب سارہ جو بعد میں ہوئے، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے ان کے بیٹے بعد میں ہوئے، جناب اسماعیل کے بعد ہوئے، تو ان کی نسل میں ہزاروں نبی ہیں، کہتے ہیں 70,000 تقریباً نبی، محاورتاً کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے 70,000 نبی سب جناب سارہ کے بیٹے جناب اسحاق کی نسل سے ہیں، لیکن جناب سارہ سلام اللہ علیہ کا کوئی عمل عبادت نہیں قرار پایا، منصب اپنی جگہ، اللہ نے ان کو ایک منصب دیا ہے، مقام دیا، جس کی نسل میں 70,000 نبی ہوں، کیا منصب ہو، لیکن جناب ہاجرہ علیہ السلام کا منصب کیا ہے کہ آخری نبی جناب اسماعیل علیہ السلام کے، یعنی وہ ارحام مطہرہ اور اسلاب شامخہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سلسلہ کہاں گیا، وہ سلسلہ جناب ابراہیم سے جناب اسحاق میں نہیں گیا، وہ سلسلہ گیا جناب اسماعیل علیہ السلام میں، یعنی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک، صلوات بھیجیے محمد علی محمد، آپ کا جو نور ہے اور ولایت کا نور، یعنی رسالت کا بھی نور اور ولایت کا بھی نور، یہ کہاں جمع ہوا، یہ جمع ہوا جناب ہاجرہ سلام اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ سے چل رہا ہے نا، اور ان کے اعمال کو آپ دیکھیں نا، صحیح ان کا عمل، یہ زمزم، یہ ساری یادگاریں، مینا عرفات، یہ سب یادگاریں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، تو کنیز ہونے کے باوجود کیونکہ قربانی کے میدان میں اتنا آگے گئیں، تو اللہ نے ان کے اعمال کو بھی اپنی عبادت قرار دیا،
یعنی کر رہے ہیں ہم سنت حاضرہ پہ عمل، صحیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت قربتاً اللہ کا ہو، حالانکہ کیا عمل کر رہے ہیں ہم؟ سنت ہے۔ یہ کئی بار ہم نے عرض کیا، عرض کی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے تو ہم معلوم کتنے مقامات پہ یہ تفصیلات بتا چکے۔ خیر، بتانے کا مقصد ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ائمہ طاہرین میں سے 6 یا 7 جو ہیں وہ ام الولد کہلاتے ہیں کنیزوں کے، اس میں کون سی بات ہے؟ 12ویں امام کس کی اولاد ہے؟ کنیز کی اولاد ہے، کنیز کی اولاد ہے نا، لہذا اس میں ایسی کون سی بات؟ پروردگار عالم یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک تو وہ تبعید نژادی جو نسل پرستی اور غلام اور آقا اور کنیز اور مالکن کا اس فرق کو مٹانے کے لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب معصوم کونین نے، بھئی ہوتا تو یہ کہ جناب فضہ کو آزاد کر دیتی، آزاد ہی نہیں کیا، کنیزی میں رکھا، کیوں؟ منصب دینے کے لیے نا، اس لیے کہ خود اس گھر کی کنیز ہی ایک منصب ہے، جناب قمبر کے لیے ایک منصب ہے غلامیت۔ تو اب آپ خود یہ بتائیے کہ جناب قمبر کا، اگر اب جناب قمبر کا شجرہ کیا ہے، کس کو کیا معلوم؟ غلام ہیں، لیکن مولا کائنات کی غلامی نے ان کو کہاں پہنچایا؟ تو جب غلام کی آقائی کو، غلام کی حقائی کو یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ ان کا غلام ہونے میں فخر محسوس کریں، جناب فضہ کے منصب کو یہاں پہنچا دیا معصوم کونین نے کہ معصومین انہیں اماں کہیں، معصومین جسے اماں کہیں، اماں فضہ کہیں، ماں کہیں، تو اب بتائیے اس کنیز کا منصب کیا ہوگا؟ تو یہ وہ عام کنیزوں والا حساب نہیں ہے۔ اب آئیے کون ہے سمان مغربیہ؟ اب آپ کو بتائیں، 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام صلوات محمد ابن فرج جو آپ کے صحابی ہیں، 9ویں امام کے بھی صحابی ہیں اور 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ قافلہ ایک آیا ہے اور کنیزوں کو لے کر آئے، بالکل وہی معاملہ جو 10ویں امام نے بھیجا تھا جناب نرجس خاتون کو لینے کے لیے، بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ محمد ابن فرج کو بھیجا کہ جاؤ قافلہ آیا ہے بغداد میں اور کنیز، ایک کنیز ہوگی باحجاب، اس کے شرائط، بکنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوگا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو بے پردہ نہیں کر سکتا۔ وہی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو شرائط ہیں کہ ایک ہی کنیز ہوگی وہ، اور یہ 60 دینار میں معاملہ طے ہوگا۔ وہ تم سے تمہارا عطا پتہ پوچھے گی، یہ پوچھے گی کہ کس نے بھیجا ہے، اور جب تم بتاؤ گے کہ میرا نام لوگے میں نے بھیجا تو وہ فوراً تمہارے ساتھ چلنے پہ راضی ہو جائے گی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ قانون تھا کہ بغیر کنیزوں، قانون یہ تھا، ویسے کوئی جبر کرے جو بھی کر دے، جیسے آج ہوتا ہے جبر ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا تھا کہ کنیز کی مرضی کے بغیر مالک اس کو بیچ نہیں سکتا، جس کو بیچ رہا ہے تو کنیز کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت کے قوانین میں بھی تھا۔ خیر بہرحال، اور شرعی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ اب کنیزی غلامی کا سسٹم نہیں ہے، لہٰذا وہ سارے قوانین بھی کوئی نہیں پڑھتا، اس کو جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، تو ایک شرط ہوتی تھی کہ بھئی کنیز کی رائے بھی معلوم کی جائے۔ اور جب اس نے کہہ دیا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا، بغیر دیکھے جس کو خریدنا خرید لے، میں اپنی بے حجابی نہیں ہونے دوں گی تو نہیں ہونے دوں گی، کب ایک ہی کنیز ہوگی بس اس پورے قافلے میں۔ اور محمد ابن فرج کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کیسے ہوگا؟ کہ میں گیا، جو مولا نے نشانی بتائی تھی میں وہاں پہنچا اور وہاں کنیزیں تھیں، ایک چھوٹے سے خیمے میں باہر بیٹھا تھا افسردہ سا، کہتے ہوئے کنیز کو کیسے بیچوں، نہ ہی کسی کو دیکھنے دیتی، نہ اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے، اور یہ میرے حصے میں آ گئی، میں کیا کروں؟ کبھی کون ہے کنیز؟ کبھی یہ کنیز ہے، یہ اس کا نام ہے سمان مغربیہ۔ اچھا مغربیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس زمانے میں مغرب کہا جاتا تھا مراکش کو، یہ جو آج کا مراکش ہے نا، مراکش اور اس کے اطراف کا جو بھی علاقہ تھا، اب ظاہر ملک تو چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، کبھی چھوٹا ہو گیا کبھی بڑا ہو گیا، جیسے آج جغرافیوں کا حال ہوتا ہے، جغرافیے تو بدلتے ہی رہتے ہیں، تو وہ جناب اس طرف سے آنے والوں کو مغرب کہا جاتا تھا، مراکش کی طرف سے آنے والوں کو یا مراکش کے رہنے والوں کو یا مراکش کے اطراف پہ رہنے والوں کو مغرب کہا جاتا تھا۔ تو اکثر تاریخوں میں جب لوگ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں مغرب سے حملہ ہوا، مغرب کے، تو یہ اسلامی اصطلاحات میں تاریخوں میں مغرب جب بھی کہا جائے گا مراد ہوتی ہے مراکش اور اس کے اطراف گرد و نواح کے علاقے کو کہتے ہیں مغرب۔ تو اس لیے آپ کیونکہ مراکش سے تعلق تھا تو آپ کو کہا جاتا تھا سمان مغربیہ، یوں تھا یہ سمان مغربیہ۔ اس سے بہت سے مورخ ہیں جن کے نام کے ساتھ، محدث ہیں جن کے نام کے ساتھ مغربی لکھا جاتا ہے، تو مغرب سے مراد یہ یورپ نہیں ہے، مغرب سے مراد مراکش ہے۔ خیر، تو یہ معاملہ رکھا گیا اس کے سامنے کہ بھائی ایسے ایسے ہے۔ اس نے کہا نام پوچھو، خود خرید رہا ہے یا کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں، خود نہیں خرید رہا، کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے، کسی نے خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو کس نے بھیجا ہے نام پوچھو، اس نے نام بتایا کہ مجھے محمد ابن علی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا نام لیا، صلوات بھیجیے محمد علیہ، تعارف کرایا کہ مجھے محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا نے بھیجا ہے آپ کے خرید۔ کہا میں راضی ہوں، اور کہا کہ دیکھ
اور کسی کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی، جو بھی سودا معاملہ کرنا ہے اسی کے ساتھ کرنا، اور میں کسی کا، وہ خوش ہو گیا کہ بھئی کسی کے ساتھ راضی تھے، تو اس نے 60 دینار قیمت بتائی، اور اس نے وہی، کیونکہ امام نے 60 دینار دے کے بھیجا تھا، کوئی بھاؤ تو نہیں کہا کہ یہ 60 دینار ہی میں تیرے لیے لایا ہوں، یہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تب سمجھ میں آیا کہ اگر کنیزی میں کوئی آتا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ اس کا کوئی حسب نسب، جیسے جناب نرجس خاتون معلوم ہے شمون کی نسل سے ہیں، بادشاہوں کی نسل سے ہیں، اس لیے ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی، جنگ میں جو خواتین گرفتار ہوتی تھی ان میں خاندانی بھی ہوتی تھی، نسل والی بھی ہوتی تھی، حسب نسب والی ہوتی تھی، لہٰذا سامان مغربیہ کے بارے میں کہ جناب 10 امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ان کا کنیت جو تھی ام الفضل رکھی تھی، اور 9ویں امام نے پھر ان کی تربیت یعنی جو باقی تعلیم دینی تھی وہ تعلیم دی ان کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فضل میں میری ماں کے مقابلے میں اس زمانے کی کوئی خاتون نہیں تھی، ایسی عبادت گاتی کہ فضل و کرم میں میری ماں سے زیادہ مقدس کوئی خاتون نہیں تھی۔ مقدس یہ لفظ ہے کہ میری ماں سے زیادہ مقدس، اور پھر گواہی دیتے ہیں 10ویں امام کہ جس طرح سے اہل بیت کے بارے میں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جیسے قرآن گواہی دے رہا ہے نا اہل بیت کی طہارت کی، تو 10ویں امام گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو رجس چھو کر بھی نہیں گئی، یعنی جن کے قریب سے بھی شیطان گزر ہی نہیں سکتا، رخ ہی نہیں کر سکتا وہاں کا، اتنی پاک و پاکیزہ ہے میری ماں سمان مغربیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لہٰذا اب جو بھی اولاد کی ظاہر ہے یہ بعد میں کوئی گیا نا، اسی زمانے میں تو نہیں گیا زمانے، تو سمان مغربیہ کیونکہ اس وقت زمانے بھی مشہور تھی اہل بیت کی خواتین میں، لہٰذا جو اولاد گئی ہے 8ویں امام کی، ظاہر وہاں رضوی بھی ہیں نقوی بھی ہیں، 8ویں امام کی اولاد بھی گئی اور 10ویں امام کی اولاد بھی گئی، لہٰذا اس تقیہ کے زمانے میں جاتے تھے، ہجرت کر کے آتے تھے نا، جیسے سندھ سے لے کر پورا ہندوستان میں جگہ جگہ، جبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک دم تردید نہ کر دیا کرو بھائی، یہ سن 60-64 ہجری سے ہجرتیں شروع ہوئی ہیں، یہ میں محرم کے عشرے میں پڑھ چکا ہوں، دلائل دے چکا ہوں اس کے اوپر، تو ثبوت بھی پیش کر چکا ہوں، ہجرت شروع تو ہر ایک کو جانتا نہیں تھا کوئی، جیسے مہم بی بی کے بارے میں کہتا ہوں بھائی ایک دم سے منہ پھاڑ کے تردید مت کر دیا کرو۔ اب یہ سمان مغربیہ، یہ سمانہ جو جگہ ہے کون امام مشہد علی کسی کو نہیں معلوم، لیکن جناب ہیں کیونکہ وہاں نسلیں موجود ہیں تو ہیں نا، تو اب آپ مجھ سے دلیلیں مانگ رہے ہیں کہ نہیں پورا شجرہ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں لکھا ہوا، امام مشہد علی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن بادشاہوں تک نے ان قبروں کا احترام کیا، کوئی عطا پتہ نہیں، آج تک نام میں بھی اختلاف ہے کہ اصل نام کیا ہے امام مشہد علی، میں نے کہا امام مشہد، اور کوئی کہتا ہے امام مشہد رضا، یہاں تک کہ اکثر جو ہے امام مشہد رضا کہتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے امام مشہد علی، اور کوئی صرف امام رضا، یعنی کوئی اس طرح الگ الگ نام، لیکن ہے حقیقت ہے، مسلمان یا غیر مسلمان سب کی پیشانیاں وہاں جھکتی ہیں، ایک ثبوت خود موجود ہے نا، آفتاب احمد دلیل آفتاب، ان کی اولادیں موجود ہیں، بھائی تقیہ کا زمانہ تھا جب ہجرت کر کے آتے تھے، ایسی جگہوں میں جاتے تھے کہ جہاں کوئی جانتا ہی نہ ہو، کوئی نہ پہچان سکے، تو خاص طور پہ خواتین کا معاملہ، اور وہ بھی اہل بیت کی خواتین کا، کربلا میں کچھ خواتین مشہور ہوئی تو مشیت عزدی تھی، اللہ چاہتا تھا کہ ان کے نام قیامت تک زندہ رہیں تاکہ آنے والی قیامت تک کی خواتین ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، تو اس لیے ان کے نام، باقی تو خواتین کے کہاں، مردوں کے تو نام پھر سامنے آ جاتے تھے، خواتین کے نام کہاں سامنے آتے، کہیں کوئی مدینے والی بی بی کہلاتی تھی، کہیں کوئی اور نہ کہیں فرضی نام تھا، جیسے آپ کا نام تھا خدیجہ، مشہور تھی ماہم بی بی کے نام سے، تو اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ایک دم تردید نہیں کی جاتی، ان کو نشانیاں سمجھ کے قبول کیا جاتا ہے، اور ایک بالکل آسان سا راستہ ہے کہ معبود اس لیے احترام کر رہا ہوں کہ ان کی نسبت ہے تیرے پیارے بندوں سے، اتنی سی آسان سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بحث کرنے بیٹھ جائیں گے، الجھنے بیٹھ جائیں گے، بھئی کتنی آسان سی بات ہے، جب آپ ایک شبیہ کا احترام کرتے ہیں، علم کی شبیہ بناتے ہیں، تابوت کی شبیہ بناتے ہیں، ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں، عزا خانوں کی شبیہ بناتے ہیں، گہوارے کی شبیہ بناتے ہیں، ذریح کی دلیل بناتے ہیں، ذریح کی بناتے کہ نہیں بناتے، وہ اصلی تو نہیں ہے، تو خدا کے بندو یہ نشانیاں ہیں نا، جب منسوب ہے ان کے ساتھ تو یہ نیت کیا کافی نہیں میری، اتنی نیت کافی کہ معبود تو جانتا ہے، تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اس لیے اس کا احترام کر رہا ہوں کہ یہ اس کی نسبت ہے علی اور اولاد علی سے، اس کی نسبت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسبت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، بار بار یہ دلیلیں دیتا ہوں، اب کسی کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے بات تو بھائی اس کی سمجھ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔
کتنی آسان سی بات ہے. تو وہ اس کا احترام ہے نا سمانہ کا. آج تک سمانہ کی سعادت ہے. رد کر دیجئے سب, کہہ دیجئے وہاں کچھ نہیں ہے. لائیے دلیل لائیے. کہاں سے لائیں گے دلیل؟ آپ کیسے لائیں گے دلیل؟ اچھی بات ہے. انہی مسائل کی وجہ سے ہماری کتنی ہی زیارتیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, سب جانتے ہیں, کتنی ہماری زیارتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی دوسروں کے ہاتھوں میں. ہمارا نامعلوم کیا کیا ہو رہا ہے, خرافات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ زیارتیں آپ کے پاس ہیں ہی نہیں. آپ اسی چکر میں پڑے رہے, اصلیہ کے نقلیہ, اصلیہ کے نقلیہ, اصلیہ کے نقلیہ. یہ ہے سامان مغربیہ. کس کی والدہ؟ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے اب آئیے, سامرا کیوں آئے؟ سامرا لانے والا کون ہے امام کو؟ پہلے یہ بتا دیں کہ کون کون سے بادشاہ تھے جن کے زمانے میں امام نے زندگی بسری. ایک سے ایک بڑھ کر خبیث تھا. معتصم باللہ, واثق باللہ, متوکل. اب اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو. متوکل, منتصر, معتز اور معتمد جس نے زہر دیا. ایک اور بھی مستعین بیچ میں ایک اور ہے, 7-8, کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے, قتل کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے. اسی طرح متوکل کو بھی اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا, بیٹا پہ اس کے بعد قتل کر کے اس کو بنا. تو یہ متوکل جو ملعون تھا, اس نے جیسے وہ مامون نے کیا تھا نا کہ اپنی زیر نگرانی رکھنے کے لیے امام کو مدینے سے بلا کے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا 8ویں امام کو, اس ملعون نے مدینے سے بلایا تھا امام کو, 10ویں امام کو اپنی حکم. بلانے کے بعد سامرا میں, سامرا کیا تھا؟ دارالحکومت 6 مہینے والا. یعنی ایک تو بغداد تھا نا عباسیوں کا, عباسیوں نے ایک بنایا تھا سامرا. سامرا میں عسکریہ ایک محلہ آج تک موجود ہے. عسکری یہ تھا چھاونی, عسکریہ چھاونی یعنی فوجی چھاونی, فوجیوں کا علاقہ. عسکریہ جس کہتے ہیں یعنی فوجیوں کا علاقہ. عسکری کہتے ہیں فوجی کو, عسکریہ جہاں پہ یعنی فوجی رہتے ہیں, چھاونی. تو خیر جناب, اور عسکر کہتے ہیں لشکر کو. العسکر یعنی لشکر, عسکری یعنی فوجی, یہ عسکری آدمی یعنی فوجی آدمی. عسکریہ جہاں پہ سارے فوجی رہتے ہیں, تو یہ چھاونی تھا. تو اس لحاظ سے انہوں نے 2 کیپٹل بنائے ہوئے تھے, ایک بغداد تھا, ایک سامرا تھا. سامرا کیونکہ دور تھا پہنچ سے عام آدمی, اور وہاں مومنین کی آبادی بھی نہیں تھی. تو اس متوکل ملعون نے مدینے سے بلوایا ہے اور یہاں لا کے قید کیا سامرا میں, تاکہ میری زیر نگرانی رہے اور یہاں ان کے جاننے. لیکن آپ دیکھیں ائمہ تحریر, یہ آخر دشمن کیوں تھا؟ اس نے کئی بار چھاپے پڑوائے, گرفتار کیا کئی بار. یعنی ویسے تو صحیح سامرا میں قیدی سمجھیا, یا ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں کوئی ہے نہیں چاہنے والا, لیکن اس کے باوجود پھر قید بھی کرتا تھا وہیں پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو روضہ ہے نا سامرا میں, آپ جاتے ہیں امام کا جو روضہ ہے وہی گھر ہے آپ کا, اسی گھر میں آپ کو دفن کیا گیا 10ویں اور 11ویں امام. اس لیے جب 10ویں امام وہاں تھے تو ظاہر ہے 11ویں امام بھی وہاں, اور 12ویں امام کا سرداب بھی وہیں پر ہے, کیونکہ 10ویں امام وہاں چلے گئے تھے. 10ویں امام کو لے جایا گیا قید کر کے. یہ پہلے کبھی بتایا ہے, آج کیونکہ اسی امام کی مجلس ہے تو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاریخی بات, کہ امام کو لایا گیا وہاں, قید رکھا گیا تاکہ اپنے سامنے رکھا جائے. اچھا, اور بار بار گرفتار کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ خبریں ملتی رہتی تھی کہ تیاریاں ہو رہی ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ امام کا نیٹ ورک کیسا تھا. امام ظاہر ہے کہ سامرا میں جو بھی شیعہ آئے گا پہچانا جائے گا نا, نئے آدمی کوئی آپ کی آبادی میں آپ پہچان لیں گے, لہٰذا اس لیے اس نے رکھا تھا کہ جو بھی نیا آدمی آئے گا, اصل مقصد کیا تھا کہ کوئی شیعہ نہ آنے پائے, کوئی شیعہ یہاں پر آنے نہ پائے. جیسے آج بھی کچھ شہر ہیں دنیا میں کہ جہاں فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ شیعہ آ گیا, تو اس لیے ایسے رکھا تھا. تو اس کے جو اطراف میں بستیاں تھیں, امام نے ایسا نظام بنایا کہ وہاں پہ شیعوں نے اپنی آبادی سے زمین خرید لی, کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی. کھیتی باڑی کرنے کے بہانے اس میں یونس نقاش, بہت بڑا ایک نام ہے امام کا, ثابت, ابھی اس کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں. تو وہ بھی وہاں پہ رہتا تھا. اس کے بھی تھا, اور سنگ تراش تھا, لیکن نقاش اس کے نام کے ساتھ, اصل میں تھا یونس سنگ تراش, لیکن وہ نقاشی بھی کرتا تھا, نقاش کے نام سے تاریخوں میں محفوظ ہو گیا, اس کا نام ہے یونس نقاش. تو وہ جو آبادیاں تھیں نا, اب وہاں سے وہ سبزیاں, تیل, گھی, یہ سب بناتے تھے اور وہ لے کر آتے تھے فروخت کرنے کے بہانے. یہ 10ویں امام کے باب میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی لوگوں کو, اب 9ویں امام کے باب میں بھی بتا رہا ہوں کہ شروع کیا تھا 9ویں امام نے نیٹ ورک. کس طرح لوگوں کو حکم دیا, کسی ایک خاص ذریعے سے بھیج دیا خفیہ پیغام کہ یہاں آؤ, زمین خریدو اطراف میں, سامرا کے آس پاس آؤ. اور وہ آبادیاں اب تک ہیں آس پاس کی, تو وہ شیعوں کی آبادیاں سامرا میں نہیں ہیں, آس پاس ہیں, دور دور ہیں آبادیاں. وہ وہاں کام کرتے تھے, وہاں سے وہ سبزی وغیرہ لے کر آتے تھے فروخت کرنے کے. فروخت کرنے کے بہانے اس محلے میں آتے تھے, عسکریہ میں جس میں امام کو رکھا ہوا تھا, اور وہاں سے آواز لگاتے ہوئے گھر سے کوئی کنیز یا خادم نکلا ہے سامان خریدنے کے بہانے, وہیں پہ پیغامات کا تبادلہ ہو گیا. یہ یعنی نیٹ ورک. اور یہ سب جانتے تھے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امام کیسے کرتے, کس طرح سے ہوتا ہے یہ. تو میں 2-3 واقعات آپ کو
اس کے بتانا چاہتا ہوں کہ امام نے کس طرح سے اس پورے نیٹ ورک کو سنبھالا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی ذرا سا دینا بیٹا. عارف تم یہاں بیٹھ جاؤ. عارف قریب پانی میں مولانا کو زحمت نہ دو. محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ یونس نقاش جو تھا موسیٰ ابن بغا. اچھا بغا ایک بہت بڑا نام ہے عباسیوں میں. جیسے ہارون رشید اور اس کے زمانے میں ہارون اور مامون کے زمانے میں بڑے بڑے سالار آل برمکہ آل برامکہ برمکی یحییٰ برمکی حسن ابن یحییٰ برمکی خالد برمکی. یہ پورا خاندان تھا جس کا عروج تھا عباسیوں میں. اسی طرح آگے آنے والوں میں متوکل اور معتمد ان زبانوں میں مشہور تھا بغا ابن بغا. یہ جو بغا کا خاندان تھا یہ بہت بڑا سالار تھا. ترک سالار تھا. ان کا بڑا ظالم. جتنا ظالم تھا اس کے قریب تھا. اس کا بیٹا موسیٰ ابن بغا بھی اپنے باپ کے راستے پر تھا. یہ بھی بہت بڑا. اور یہ سامرا کا سمجھے کہ فوجی چھاونی کا جس کو کہتے ہیں کمانڈنٹ یا کور کمانڈر وہ کہہ لیتا. تو ایک دن یونس نقاش اب کیونکہ یہ سنگ تراش تھا آتا جاتا رہتا تھا لوگوں کے گھروں میں اور اس کے بارے میں کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ امام کا صحابی ہے امام کا چاہنے والا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ لوگ نام نہیں رکھتے تھے. یہ آپ کو چاہنے والوں میں کسی کا دکا کا نام ملے گا ورنہ کسی کا نام علی حسن حسین نہیں ملے گا اس زمانے میں. نہیں نام رکھتے تھے. تو یونس نقاش امام کی خدمت لرزتا کانپتا ڈرا سہما ہوا آیا. جیسے امام کی خدمت آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے بچائیں ابن بغا سے موسیٰ ابن بغا سے مجھے بچائیں. کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہ اس نے بہت ہی قیمتی ہیرا مجھے دیا تھا تراشنے کو. وہ مجھ سے 2 ٹکڑے ہو گیا ٹوٹ گیا ہے. اب یا تو یہ مجھے قتل کر دے گا یا مجھے 1000 تازیانے مارے گا. مجھے بچائیں. تو مولا نے کہا سختی برداشت نہیں کر سکتے. اس کا مولا آپ جانتے ہیں میں سختی برداشت نہیں کر سکتا. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ تاجر اس ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ سختی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس نے سچ بات کر دی. تو کہا مولا میں تشدد نہیں برداشت کر سکتا. اب بس آپ میرے لیے کچھ کہیے کہ اچھا جائے اطمینان سے کچھ نہیں ہوگا تیرے ساتھ. چلا جا واپس چلا جا. اور اچھا تیرے لیے اچھی خبر ہوگی. دوسرے دن پھر آ گیا کہ مولا آج اس کا آدمی لینے کے لیے آ رہا ہے اور میرے لیے کچھ کرے. مجھے مار دے گا قتل کر دے گا. کہا کہ جا. مسکرا کے امام نے کہا جا خیر ہی خیر ہے تیرے لیے تو چلا جا تیرے لیے خیر ہی خیر. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس بات سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں نا اس میں ہمارے پیچھے خیر چھپی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے یہ خیر کیوں چھپی ہوتی ہے؟ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارا امام ہماری خبر گیری کر رہا ہوتا ہے. یہ میں خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا. یہ میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے کہ جب جس معاملے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا تھا کبھی کبھی ہوا ہوں تو معلوم وہ میرے لیے سب سے اچھا ثابت ہو گیا. تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا امام ہماری خبر رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو توقی ہے نا شیخ مفید کے نام امام زمانہ کی کہ ہمارے شیعوں کو سلام کہنا اور کہہ دینا ہم ان کی خبر رکھتے ہیں. ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں. اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے تو مصیبتیں اور بلائیں تم کو روند کے گزر چکی ہوتی ہیں ختم کر چکی. یہ جو ہم بار بار نکل جاتے ہیں نا مشکلات سے یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے پشت پر ہمارا امام ہے. اس کا یعنی ہمیں اس کی پشتیبانی حاصل ہے. اب چل جانا. تو امام نے کہا جاؤ. اب یہ ڈرا سہما چلا گیا کہ وہ تو آ رہے لینے کے. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن آیا تو بڑا خوش ہنستا بولتا وہ آ کے قدم بوسی کر رہا ہے 10 بوسی کر رہا ہے. امام نے مسکرا کے پوچھا کیا؟ وہ کہتا ہے مولا تو عجیب ہو گیا. اس کا غلام آیا میں ڈرا سہما تھا کہ میں کہاں سے دوں گا یہ اتنا قیمتی ہیرا اور کیا میں نہ پیسے دے سکتا ہوں. یہ 2 حصے اس کے ہو گئے. کہتا اس نے آ کے کہا ہے مجھ سے آ کر کہا اس کے غلام نے کہ بھئی وہ رات کو کنیزوں میں جھگڑا ہو گیا. موسیٰ ابن بغا کی کنیزوں میں جھگڑا ہو گیا. ہر ایک اس کے لیے لڑ رہی کہ وہ جب تراش خراش ہو کے آئے گا ہیرا تو مجھے دینا. کل میں جھگڑا ہو گیا بھائی تو ایسا کام کر اس کے 2 حصے کر دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس نے آگے کہا مولا مجھ سے اس کے 2 حصے. مولا نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ مولا میں نے اس کو کہا کہ اچھا بھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا تھوڑی دیر. کہنا تو نے بہت اچھا جواب دیا تجھے یہی جواب دیتا. اس نے کہا کہ اس کے 2 حصے کر دے تو میں تجھے اور انعام زیادہ دوں گا. تو اب دیکھا آپ نے کہ جس بات سے وہ ڈر رہا تھا امام کی دعا سے وہی اس کے لیے خیر بن گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسی طرح امام وہ جو میں نے کبھی اشرا پڑھا تھا مرجعیت کے بارے میں تو اس میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام اپنے وکلا مقرر کرتے تھے وکیل بناتے تھے ہر جگہ. تو امام کے ایک وکیل جو آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے تو تہران میں نا رے پہلے الگ سلطنت تھی وہ رے ایک محلہ بن گیا وہ اور بات ہے.
تہران تو بعد میں نام ہوا نا، پہلے تھا رے، سلطنت رے، وہ سلطنت رے جو عمر سعد جس کے نام سے مشہور ہے ملعون، تو وہی رے کی سلطنت. تو وہی شہر رے میں روضہ ہے شہزادہ عبدالعظیم کا نا، شہزاد کے شہزادہ عبدالعظیم کون ہے؟ یہ شہزادہ عبدالعظیم پوتے کے پوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، اسی لیے پورا نام ہے شاہ عظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم حسنی نام ہے ان کا. یہ وکیل ہیں اس علاقے میں 10ویں امام کے، یعنی 10ویں امام نے ان کو وکیل بنا کے بھیجا تھا اپنا، وہاں سے وکیل بنا کے بھیجا تھا کہ آپ وکیل، میری وکالت ہے آپ کے پاس اور آپ وہاں جائیے، آپ وہاں پر رہیے. اسی طرح ایک اور وکیل کا ہمیں ذکر ملتا ہے امام کے، جن کا نام ہے علی ابن جعفر، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں ہے، اس شجرے میں نہیں ہے، لیکن ہیں وکیل. حمینیہ نام کا ایک علاقہ تھا بغداد کے پاس، اس جگہ کے وکیل تھے. وہ گرفتار ہو گیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور سخت قید میں ڈال دیا گیا، ایسی قید میں کہ کوئی بچنے کا چانس نہیں تھا. اس نے کوشش کی. عبد الرحمن ابن خاقان، خاقان بھی ایک جیسے میں نے نام لیا نا، اسی طرح کہ ابن بغا کا خاندان، ایک خاندان ہے جو عباسیوں کے ساتھ رہا تھا. عبد الرحمن ابن خاقان کو کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر. انہوں نے کہا 3000 درہم، اس نے 3000 درہم بھی دے دی، لے جا. تو عبید اللہ ابن یحییٰ ابن خاقان جو وزیر تھا اس کا متوکل کا، یہ متوکل کا بتاتا چلو، یہ ملعون وہی ہے جس نے سادات کی ہڈیوں، گوشت اور خون سے مینار تعمیر کیا تھا، جس کے آب تک آثار، وہ جو مسجد ہے وہاں سامرا میں دور سے نظر آتی ہے، اب تو راستے بندے لیکن نظر آتا ہے، وہ نامکمل مینار نظر آتا ہے، اس میں سادات کا اور شیعوں کا خون، گوشت، ہڈیاں سب شامل. یہ اتنا بڑا ملعون تھا، اتنا بڑا دشمن. یہ ملعون ہے جس نے فرات کا رخ موڑا تھا، کہ دریا کا رخ موڑا تھا کہ روضہ شبیر کو کسی طرح وہ بہا کر لے جائے. یہ وہ ملعون ہے جس نے حل چلوائے تھے، لیکن یہ الگ بات کہ روضہ شبیر کے پاس پہنچ کے نہ حل آگے بڑھتے تھے، اور دریا بھی گیا تو دریا کی بھی 2 شاخیں ہو کے نکل گئی. یہ اللہ نے ظاہر، وہ اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ وہ متوکل ہے جس کے دور میں زیارت کرنے والے جانے والوں پر ہاتھ کاٹے جاتے تھے، پیر کاٹے جاتے تھے، زبان کاٹی جاتی تھی، گردن کاٹی جاتی تھی. یہ متوکل، یہی متوکل خبیث ترین عباسی میں جو حاکم تھا. بنی امیہ کے اگر کسی نے ریکارڈ توڑے ہیں مظالم کے تو یہ متوکل عباسی تھا. لیکن یہ بڑی بے دردی سے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں، اس بیٹے نے اس کا وہ کیا، اس کو غلاموں کے ساتھ مل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. اس کے اپنے بیٹے نے، سگے بیٹے نے. وہ سگا بیٹا تھا نہیں تھا، یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بیٹے نے بہرحال اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. تو اس ملعون نے وہ مسجد میں آج تک اذان نہیں ہو سکی، بند ہے، جب سے بند ہے. خوف ہے، اس کو دیکھ کے لوگ ڈرتے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس سے مسالے سے نہیں بنی، وہ سیمنٹ اور بجری ریتی سے نہیں، بلکہ اس کا جو گارا ہے وہ سادات کا خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ مسالہ لگایا گیا اس میں. خیر جناب، تو متوکل کو جب عبید اللہ ابن یحییٰ ابن خاقان نے سفارش کی تو اس نے کہا اگر تیرے بارے میں ذرا سا بھی مجھے شبہ ہوتا نا کہ تو آل رسول کا چاہنے والا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کا چاہنے والا نہیں. اور غصے سے اس کو دیکھا، وہ ڈر گیا، اس نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر. اس نے امام کو پیغام بھیجا ہے، مولا مجھے بچا لیں، کسی طرح مجھے بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو میں شک میں پڑ جاؤں. دیکھا آپ نے، یعنی ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا. بھائی شیعہ ہے، امام نے وکیل بنایا ہے، لیکن عام انسان ہے، ڈر گیا، نہیں سامنا کر سکتا حالات کا. تو امام نے کیا واقعی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کہتے ہیں مولا میں اب سختی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. کیسا شکنجہ ہوگا، کیسا زندان ہوگا کہ جس میں وہ یہاں تک پہنچ گیا. کہتا ہے میں شک میں پڑ جاؤں گا. اب شک سے پڑھنے سمجھ گئے نا مراد کیا ہے، دین کے بارے میں شک میں پڑ جاؤں، آپ مجھے بچائیے. تو مولا نے کہا اچھا اطمینان رکھ، 4 دن میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، 4 دن میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. امام نے یہ بات کہہ دی. اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن اس کو کسی نے زہر دیا. ان کو ملعونوں کے تو یہی چلتا تھا، ایک گیا دوسرا، ایک گیا دوسرا، متوکل کو زہر دی. یہ اتنا بیمار ہوا، اس پر اتنا بخار طاری ہوا کہ یہ خوف زدہ ہو گیا، اس کے گھر میں چیخم دھاڑ شروع ہو گئی. تو اس نے فوراً اعلان کیا کہ سارے قیدیوں کو رہا کرو. تو عبید اللہ ابن یحییٰ خاقان نے وہ فہرست جو پیش کی، اس میں اس کا نام ہی نہیں رکھا، امام کے صحابی کا. تو اس نے ایسے نام دیکھے کہ اس کا نام نہیں ہے اس میں، علی ابن جعفر کا. کہا میں ڈر رہا ہوں، میں اس کا نام دوں گا تو میری گردن اڑا دے گا. کہا کہ اس کو پہلے چھوڑو اور معافی مانگو، اس کو انعام بھی دے، انعام دے کے رخصت کر. یعنی ایسا اس پہ خوف طاری ہوا کہ اگر میں نے کیونکہ جانتا تھا نا بے گناہ ہے، جانتا تھا کہ بے گناہ ہے،
لہذا فوراً اپنی بیماری کے ڈر سے اس کو نے کہا کہ سب کو چھوڑو، رہا ہوا سیدھا امام کی خدمت میں آیا۔ تو امام نے مسکرا کے دیکھا کہ تو دین کے بارے میں شک میں پڑ کے دور ہو رہا ہے، توبۃ اللہ کر رہے۔ خیر، اب ایک شخص کا اور واقعہ بیان کرنا چاہتا، اصل میں یہ وقت محدود ہوتا ہے نا، ان مجالس کا تو بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کسی زمانے میں 20-25 سال پہلے ہم نے 5 مجالس پڑھی تھی ہر امام کے بارے میں، تو کوشش کریں گے اگر زندگی رہی تو یہ یوٹیوب کی جو ہماری مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہی سلسلہ ایک بار پھر دہرا دے، کیونکہ اس وقت ایسے وسائل نہیں تھے نا، اب وسائل ہیں کہ ہر امام کے بارے میں 5 مجلسیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، ساری دنیا میں جہاں مومنین کے بچے رہتے ہیں ان کو ہر امام کے بارے میں ایک پورا خلاصہ ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا، ان کی جد و جہد کا، ان کی سیاسی جد و جہد کا بھی حوالہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں کہاں تک جاؤں، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ اب آئیے، یہ زرارہ نام کا ایک شخص ہے جس کا واقعہ تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ زرارہ وہ زرارہ نہیں، زرارہ ابن آیون ایک 5ویں اور 6 امام کے صحابی جو بہت مشہور ہیں، جناب زرارہ سے بہت روایت ہیں، وہ ان کے بیٹے سے بھی بہت ساری روایت ہیں، ابن زرارہ سے بھی بہت ساری۔ یہ زرارہ الگ ہے، یہ مخالف تھا، دشمن اہل بیت تھا، اور شیعوں کو ہمیشہ رافضی کہتا تھا، شیعوں کو ہمیشہ رافضی کہتا تھا، اور دربار میں ملازم بھی تھا۔ تو کافور جو غلام ہے امام کا، 9 امام کا، 10ویں امام کے جو غلام ہے کافور نام کے، انہوں نے اس چیز کو باتوں کو نقل کیا۔ اور ایک اور بھی میں نام ذہن سے نکل رہا ہے، بغدادی کر کے کوئی ہے، بہت بڑا مشہور نام ہے، اس نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی جو اس نے تاریخ لکھی اس میں بھی، خطیب بغدادی نہیں، ایک اور بغدادی، اس نے بھی اس واقعے کو نقل کیا زرارہ کے، کہ زرارہ دربار میں تھا تو ایک دن حکم دیا اس نے کہ یعنی اہانت کرنے کو اپنا ایک فخر سمجھتے تھے نا، کسی عزت دار کو بے عزت کرنا یہ بنو امیہ بنی عباس کے نزدیک کو بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ تو یہ سامرا پہنچا سانیس، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ 6 مہینے وہ پائے تک 6 مہینے، تو اس نے اہانت کرنے کے لیے حکم دیا، وہ ایک سلام کا دن ہوتا تھا کہ بادشاہوں کو سلام کریں گے، اس نے حکم دیا کہ فرزند رسول کو یعنی علی بن محمد کو لاؤ اور سلام کرنے کو بازار سے لے کر آؤ، پیدل لے کر آؤ، وہ میرے سامنے سے گزرے۔ تو زرارہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا ایسا نہ کریے، لوگ برا کہ نہیں یہ میں نے طے کر لیا کہ ہوگا۔ تو اچھا اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ اور لوگوں کو بھی بلا لیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ صرف فرزند رسول کو بلایا ہے، یہ بات ہو جائے کہ بھئی سب کو بلایا تھا، سب سلام کرنے آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے سب کو لا لو، یہ بات میں مان لیتا ہوں۔ تو فوجی بھی گزر رہے، تاجر بھی گزر رہے، امام، اور گرمی سخت تھی، امام کے پسینے میں تو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ تو زرارہ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا رومال پیش کیا، میں نے کہا فرزند رسول یہ صرف آپ کے اکیلے کے دل جوئی کے لیے، میں نے جملہ کہا کہ یہ صرف آپ کے اکیلے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے یہی حکم ہے جو ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں امام نے مجھے دیکھا، اور مجھے دیکھ اب وہ جو میں نے آیت اب بتا رہا ہوں جو سرنامے کلام ہے وہ یہ آیت ہے، امام نے اس وقت تلاوت کیا اس آیت کو، سورہ ہود کی آیت ہے، 60 سے آگے کوئی نمبر ہے، بہرحال دیکھ لیجئے گا سورہ ہود میں۔ یہ اس موقع کی آیت ہے جب جناب صالح کے ناقے کی کوچیں کاٹ ڈالی گئی تھی، اور جناب صالح نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے کیا کیا، کوچیں کاٹ ڈالی ناقے کی، فَقَالَ، تو جناب صالح نے ان سے کہا تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، یہ میں نے سرنامے کلام میں یہ آیت پڑھی ہے جو ابتدا کی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی قوم سے کہ جاؤ 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام کر لو، تم تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام کر لو، 3 دن تک بیٹھے رہو۔ پر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پس اس کے بعد اللہ کا وعدہ، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جس میں کوئی کذب نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ کیوں کہا امام، میں کچھ کہہ رہا ہوں، امام یہ آیت پڑھ رہے ہیں تمتعوا فی دارکم 3 ایام، ذالک وعد غیر مکذوب، اپنے گھروں میں 3 دن تک آرام سے بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جو جھوٹا نہیں ہے، جو کبھی جھوٹا ہونے والے، یعنی عذاب آیا تھا نا، عذاب کی بشارت دی تھی جناب صالح نے، خبر سنا دی اب تم پر عذاب آئے گا، 3 دن تک بیٹھو، 3 دن میں وہ عذاب آ رہا ہے جس کا میں نے تم سے کہا تم پر آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ کہتا ہے میرا ایک دوست تھا رافضی، خود کہتا ہے کہ رافضی تھا، میں اس رافضی کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا اس کو کہ بھئی آج میری تمہارے امام سے ملاقات ہے، تمہارے امام نے یہ کہا، تو اس رافضی نے کہا کہ تیری خیریت اسی میں کہ چلا جا، اپنا مال وال سب اپنے گھر سے نکال دیں، یہ جو امام نے آیت پڑھی ہے نا 3 دن میں عذاب آئے گا، 3 دن بعد یہ نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا، متوکل اب زندہ نہیں رہے گا، اس دنیا میں نہیں رہے گا، اب تو چلا جا، اپنا مال وال جو بچا سکتے ہیں بچا لے۔ کہتے ہیں میں نے اس کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑا کے گھر میں آ گیا، لیکن جب رات کو سویا، جب 2 دن گزر گئے تو میں ڈر گیا دل ہی دل میں کہ بھئی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے،
احتیاط کریں. میں نے خوب مذاق اڑایا, کیا ایسے کوئی ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے کہہ دیا اور یوں عذاب آ جائے گا 3 دن بعد. جناب صالح تھے, اسے کیا معلوم کہ یہ تو صالح نہیں, فخر صالح, جن پر جناب صالح فخر کریں تو یہ وہ ہستیاں ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جناب کہتا ہے کہ 2 دن کے بعد مجھے شبہ ہوا اور میں نے اپنا سب مال و متاع یہ سب نکالا اکالا, یہاں سے اس کے گھر سے جو اس نے گھر دیا ہوا تھا, اپنے محل میں مجھے گوشہ دیا ہوا تھا, متوقع سب نکال کے میں نے دوسری کا منتقل کیا رہ گیا. کہ تیسرے دن رات ختم ہوئی ہے, تیسرے دن یعنی تیسرا دن مکمل ہوا, چوتھے دن کی صبح ہوئی ہے. اس کے بیٹے نے ترک غلاموں کے ساتھ مل کر حملہ کیا ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے, ٹکڑے ٹکڑے, یعنی پہچاننے کے دفن کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. اسی لیے ملونوں میں سے کسی کی قبر ہی نہیں ہے, کہیں قبر نہیں, کہ سب کے انجام ایسے ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اور اس کے بعد وہی ہوا کہ گھروں پہ حملہ کیا اس کے حامیوں نے. تو میرے گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں, میں تو اپنا مال پہلے منتقل کر چکا تھا اپنی جان بچا کے, میں بھاگ گیا اکیلا. بعد میں وہ سارا مال میرے قبض, بس کہتے ہیں یہ واقعہ میرا سبب بنا کہ پھر میں نے توبہ کی. جو میں شیعوں کو رافضی کہتا تھا اس سے میں نے توبہ کی اور میں نے مذہب شیعہ کو اختیار کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ سبب بنا. لہذا وہ جانتا تھے سارے بادشاہ. اس کے بعد جو آگے بیٹھا, منتصر بیٹھا آگے, معتز بیٹھا, مستعین بیٹھا, اور پھر معتمد نے زہر دلوایا. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا, مگر یہ جانتے تھے کہ ایک نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے. کیوں؟ ان کو یقین کیسے؟ ان کو یقین ایسے آتا تھا کہ ہم نے ہر پابندی لگا دی مگر تشیع پھیلتا جا رہا ہے. ہم نے ہر پابندی لگا دی, ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم سختیاں بڑھاتے جا رہے ہیں, کربلا میں رونق بڑھتی جا رہی ہے. ہم سختیاں بڑھاتے جاتے ہیں, نجف میں رونق بڑھتی چلی جاتی. یہ اس لیے ان کو ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو یہی میں اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر امام نے مومنٹ چلائی ہے, ہر امام نے تحریک چلائی ہے, مگر اپنے اپنے زمانے کے حساب سے چلائی ہے. جیسے زمانے کے تقاضے تھے ویسے مومنٹ چلائی ہے. اب 42 سال آپ کا سن کتنا ہے؟ ہجری 2012 میں آپ کی ولادت ہوئی. 5 رجب بھی ہے اور دوسری تاریخیں بھی ہیں ولادت کے لیے, اور شہادت کی بھی 2 تاریخیں, لیکن دونوں تاریخوں میں مجلس ہو جائے تو کیا حرج ہے. یہ 3 رجب ہجری 254 میں آپ کی شہادت ہوئی, اور ہجری 212 میں, ہجری 212 میں آپ کی ولادت ہوئی. 42 سال کا سن. 42 سال کیا سن ہے؟ حالانکہ ایک امام تو ایسے بھی نہیں کہ 27 سال کی سن میں ہی شہادت ہوئی. لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں, اس 42 سال میں امام نے کتنا کام کیا. 23 سال کی سن میں امام شہید ہوئے, 27 سال کی سن میں امام شہید ہوئے. اس 42 سال کی سن میں جس میں آپ کی امامت کی عمر جانتے ہیں کتنی ہے؟ 33 سال. 42 میں, کیونکہ آپ 9 سال کے تھے نا جب آپ کے والد کا شہادت ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی 8 یا 9 سال کے تھے. امام علی نے سب سے کم سن, یعنی امامت سنبھالنے والوں میں کم سن ترین اماموں میں سے ایک امام یہ ہے, 10ویں امام. اب یہ 33 سال میں کتنا بڑا نیٹ ورک بنایا کہ جس کو آج تک ختم نہیں کر سکا کوئی. آج تک یہ سامرا ان کا ہونے کے باوجود چاروں طرف سے سامرا کس کی آبادیاں. اب آئیے ثبوت دو اس کا. جب آپ کربلا سے یا نجف سے سامرا جاتے ہیں تو سامرا جانے سے پہلے کون سا شہر ایک آتا ہے مشہور؟ بلد آتا ہے نا. جہاں سید محمد بلد ہیں تو سید محمد کس کے بیٹے ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام کے. 3 بیٹے تھے نا آپ کے, 2 مشہور ہیں, سید محمد اور جعفر طواب, جو پہلے جعفر کذاب تھے بعد میں توبہ کی جعفر طواب ہو گئے. یہاں بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, ایک دم کسی پر تبرہ نہیں شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ دونوں نام ملتے ہیں نا, جعفر کذاب بھی اور جعفر طواب بھی. توبہ کر لی تھی انہوں نے, توبہ کر لی, جعفر طواب ہو گئے. معصوم تو نہیں تھے, امام تو نہیں تھے, غلطیاں ہوئی. خیر اس کی بھی الگ ہے, تاریخ میں بہت ساری وجوہات ہیں. اور سید محمد, ان 2 سے اولاد چلی. تیسرے کا نام شیخ مفید نے لکھا حسین, لیکن ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہے. ان 2 کی اولاد کا ذکر, ایک صاحبزادی تھی آپ کی. تو سید محمد جو بلد ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے, یہ کتنے بڑی جگہ ہے, یہ کیسا جری شخص تھا کہ ابھی یہ جب داعش وائش سب آ رہے تھے نا حملہ کرتے ہوئے, تو پورا رون کے سب سامر اپنا تباہ برباد کر کے یہاں پہلی جو لڑائی ہوئی ہے بلد میں ہوئی ہے. بلد سے آگے نہیں جانے دیا بلد والوں نے. فوج نہیں لڑی تھی, فوج بھاگ گئی تھی داعش کو دیکھ کے. عراق کی فوج بھاگ گئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لوگ نکلے ہیں بلد کے, اور بلد کے لوگوں نے پہلی شکست جو داعش کو ہوئی ہے ان درندوں کو بلد میں ہوئی. یہ اتنی مشہور جگہ ہے. سید محمد جب بیٹھے تو یعنی ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اس طرح سے اب دیکھیں نا, سامرا سے پیچھے ہے نا یہ آبادی. ان آبادیوں میں جا کے ابن طاہرین کی اولادوں نے لوگوں کی تربیت کی, اور وہ آج تک وہ علاقے دلیروں کے علاقے, جیسے یمن ہے, جیسے جبل عامل یہ لبنان کا علاقہ ہے, جہاں جہاں امام زادے گئے ہیں
یہ امام کے صحابی گئے، انہیں لوگوں میں شجاعت دیکھ لیجیے آپ جہاں بھی گئے. پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ دو بیٹے جن سے آپ کی نسل آگے بڑھی وہ نقوی سادات کی پوری نسل ہے. تو جعفر طواب کی بھی اولاد ہے اور سید محمد کی بھی اولاد ہے. سارے نقوی سادات دنیا میں پھیلے ہوئے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایران عراق میں نقوی بھی اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں. وہ کیوں رضوی لکھتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں. حالانکہ وہاں بھی وہ یہ یہاں پہ لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ وہاں تو نقوی نہیں ہے. یہ بھائی نقوی ہیں، لیکن وہ نقوی بھی اپنے آپ کو یا شہر کے حساب سے لکھ دیتے ہیں، سبزواری لکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو، مشہدی لکھ دیتے ہیں اور یزدی لکھ دیتے ہیں، بخاری لکھ دیتے ہیں، لیکن ہے وہ نقوی. اور زیادہ تر اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ رضوی. کیونکہ جو بھی نقوی ہے رضوی تو وہ ہے نا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی تو اولاد ہے. وہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہاں تقوی اور نقوی اکثر اپنے آپ کو کیا لکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں کہ بھائی وہ چلو مشہور بھی ہو گیا اور شہرت کی وجہ سے بھی ایسا ہے. بس یہ سبب بنا کہ معتمد جب بیٹھا ہے تو اس سے پھر گوارا نہ ہوگا. حالانکہ قید میں سامرا میں کوئی ملنے والی، لیکن جانتا ہے کہ کوئی نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر. اس ملعون نے زہر دلوایا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، زہر تو دیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس زہر سے آپ 2 شب یا 3 شب تڑپتے بھی رہے. اور یہ عجیب مماثلت ہے کہ میں نے اکثر دیکھا مولا کائنات کی شہادت پہ بھی آپ کو 19 سے 21 تیسرا دن ضرور ملے گا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں ایک شب یعنی وہ جو تکلیف ہے، وہ جو کرب ہے، ایک رات بھر کا یا ایک دن بھر کا، یہ ایک عجیب مماثلت ہے. اچھا وصیت کیا کر کے جا رہا ہے ہر امام؟ جیسے چھٹے امام کی وصیت ہے، چوتھے امام کی وصیت ہے، 5ویں امام کی. ہر امام کی ایک وصیت ہے کہ عزاداری سے غافل نہ رہنا. کس کی عزاداری؟ میرے جد حسین کی. میرے جد حسین کی عزاداری سے غافل نہ رہنا. جب امام کا جنازہ اٹھا ہے نا 10ویں امام کا، تو 10ویں امام کے گھر میں کوہرام برپا تھا. جو بھی تھے کم سے کم اس وقت رونے پر تو پابندی نہیں تھی، رونے پر پابندی نہیں تھی، کوہرام برپا تھا. اور چاہنے والوں کو کچھ محدود تعداد میں آنے بھی دیا گیا، بلکہ کچھ سرکاری لوگوں نے بھی شرکت کر لی دکھاوے کی خاطر. حالانکہ زہر بھی انہوں نے دلوایا، معتمد نے دلوایا، لیکن دکھاوے کی خاطر. مگر سامرا تک محدود. جنازہ اٹھا، کچھ لوگ بھی تھے تعداد میں، اچھی خاصی تعداد بھی لوگوں کی آ گئی، گریا بھی ہوا، گھر میں بھی گریا ہوا، گھر میں ماتم بھی ہوا، پرسہ دینے بھی لوگ آتے رہے. کوئی پابندی نہیں لگائی، محدود حد تک اجازت دے دی گئی کہ ہاں بھائی یہ سب کر لو، مراسم کر لو، دفنا بھی ہے، امام کی تدفین بھی ہو گئی، احترام سے تدفین بھی ہو گئی. لیکن ہر امام وصیت کس کے لیے کر کے جاتا تھا؟ حسین کی عزاداری کے لیے. کیونکہ سب یہ جانتے تھے کہ جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا، جو حسین کے لاشے کے ساتھ ہوا، کہ جوان بیٹا اس کرب میں، اس غم میں مبتلا تھا، اس اذیت میں مبتلا تھا کہ اس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہے. اب یہ تو سید سجاد کے دل سے پوچھئے نا بھائی، وہ غیب سے معجزے سے آ جانا، تیسرے چوتھے دن جنازے کو دفنا دینا اور بات، لیکن عاشور کے دن کیا ہوا؟ عاشور کے دن تو سید سجاد یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا کسی بیٹے کے سامنے اس کے باپ کے سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے. آج بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی توہین انسان کی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے اس کی توہین کی جائے، اس کی اہانت کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے، سب سے بڑی. اور وہاں سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے گزر رہے ہیں میدان کربلا سے، سامنے باپ کا بے گور و کفن لاش. اور جس کو یاد کر کے سید سجاد فرماتے تھے کیا کرے وہ بیٹا، ہے فوز بیٹے پر جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو اور اسے دفنانے کی، اپنے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو. جانتے نا اسی لیے تابوت اٹھتا ہے. 2 تابوت مشہور ہے نا تاریخ میں. ویسے ظاہر ہے کہ جس کی مرضی تابوت اٹھاتا ہے اٹھائے، تشبیہ اٹھانے میں ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، سب کے تابوت اٹھتے ہیں. لیکن اصل میں تابوت حسین کا اس لیے اٹھتا ہے کہ ہر امام کا تابوت اٹھا، حسین کا نہیں اٹھا. اور دوسرا امام جس کا تابوت اٹھتا ہے کاظمین کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. تو کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زنجیروں میں یہ وہ معصوم تھا کہ جس کے جسم اطہر کو، جسد اطہر کو شہادت کے بعد بھی زنجیروں سے جدا نہیں کیا جا سکا، اور نہ کیا جا سکتا تھا. کیونکہ جب زنجیروں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو استخوان نہیں بلکہ وہ کھال جو تھی، آپ کی کھال زنجیروں کے ساتھ آنے لگتی تھی.
اس اذیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ بس عزاداران حسین مائیں بہنوں کا قافلہ گزر رہا ہے، بس زینب سے برداشت نہ ہوا، جب دیکھا بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو، ایک فریاد بلند کی اور اپنے آپ کو ناقے سے پھینک دیا نیچے۔ ادھر زینب نے اپنے آپ کو نیچے پھینکا، ادھر تمام بیویوں بچوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے نیچے گرانا شروع کر دیا۔ یہ وہ پہلا ماتم ہے جو لاشوں پہ ہو رہا تھا۔ شام غریبہ میں بے شک ماتم ہوا، لیکن یہ ماتم وہ باضابطہ پہلا ماتم ہے جو بیویاں کر رہی ہیں۔ جناب ام کلثوم کا عالم یہ تھا کہ بھائی کے لاشے کو دیکھ کے مرثیہ پڑھتی تھی کہ اے نانا دیکھو آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، وہ حسین جو آپ کے سینے پر سوتا تھا اس کے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے۔ اے نانا جان، جس حسین کو، جس بیٹے کو آپ اپنے شانوں پہ بٹھا کے سیر کرایا کرتے تھے، یہ دیکھیں اس کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بن رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلب۔